کہ اس موضوع پہ بات کرنے پہ بھی لوگ تنقید کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا سوال ہے جو کہ جس کے بارے میں پوچھنا چاہیے کہ بھائی یہ گناہ ہے یا ثواب ہے یا اس کی کیا سزا ہوگی، تو یہ مجھے دونوں باتوں کا جواب دیں. ہینڈ پریکٹس کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، لڑکے یا لڑکی، اس کے بارے میں کیا بات کرنا ہی گناہ ہے؟ اور اگر بات کر لی ہے تو اس کی کیا سزا ہے؟ جائز ہے، ناجائز ہے، حرام ہے؟ جی حرام ہے، قرآن میں بالکل واضح ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی، انہیں میں نے ریبٹل کیا تھا. مسٹربیشن آپ لکھیں ریپلائی ٹو ڈاکٹر ذاکر نائک فرام انجینئر محمد علی مرزا. میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھا، وہ بھی ریبٹل کرنے کے لیے. خیر اس کے بعد بھی ڈاکٹر ذاکر نائک سے میری فون پہ بات ہوئی ہے، لیکن ہم نے اس ٹاپک کو ڈسکس نہیں کیا. ایک اچھے ماحول کے اندر گفتگو ہوئی ہے. وہ ایک اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں، ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کیا، انہوں نے علماء کے اقوال کی روشنی میں، اور وہ بھی اقوال انہوں نے ون سائیڈڈ پیش کیے. ہم نے قرآن و سنت سے بالکل واضح بتایا کہ سورہ المومنون کے سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی نشانی بتائی ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، مگر اپنی بیویوں اور کنیزوں، اور کنیزیں ظاہر ہے کہ وہ آج کل ایبسلیٹ ہو چکی ہوئی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرمایا کہ جو اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے وہ حد پھلانگنے والا ہے. اسی کیٹیگری میں یہ چیزیں فال کرتی ہیں. امام شافعی نے اسی آیت کو چیپٹر کی ہیڈنگ بنایا، اور انہوں نے کتاب الام میں لکھا ہے کہ اس کے تحت یہ جو آپ نے ہینڈ پریکٹس والا مسٹربیشن، اسے انہوں نے حرام قرار دیا اس کے تحت. اس کے علاوہ بھی کئی اور دلائل ہیں قرآن و سنت میں، وہ میری ویڈیو اس کے اوپر تفصیلی ریکارڈڈ ہے. نٹ شیل میں یعنی سمپل یہ ہے کہ یہ حرام ہے. اسلام نے اس کا الٹرنیٹو یہ بتایا ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں جس میں استطاعت ہے وہ نکاح کرے. نکاح کرنا آنکھوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے، آنکھوں کو نیچا رکھتا ہے، اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے. اور جو نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھ کے اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے. تو ہمارے نبی الاسلام نے روزے کی شکل میں ہمیں اس کا الٹرنیٹو دیا ہے. اگر اس کی کوئی گنجائش نکلتی ہوتی تو اللہ کے نبی ضرور دیتے. دیکھیں میوزک میں دف کی گنجائش نکلتی تھی تو دے دی، ٹھیک ہے نا. جہاں گنجائش نکلتی ہے، تالی، ایون علماء تو کہتے ہیں تالی مارنا حرام ہے. میں نے بخاری مسلم سے ثابت کیا ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ اگر امام غلطی کرے تو عورتیں تصفیق کریں گی، ہاتھ پہ ہاتھ مار کے امام کو غلطی پر مطلع کریں گی، اور مرد سبحان اللہ کہہ کے. اس سے عورت کی آواز کا پردہ بھی ظاہر ہوا. دیکھیں کتنا پردہ ہے کہ عورتیں سبحان اللہ بھی نہیں کہیں گی. اور تصفیق، ہاتھ پہ ہاتھ مارنا، اگر یہ ہاتھ پہ ہاتھ مارنا حرام ہوتا تو نبی الاسلام اسے کبھی بھی نہ سجیسٹ کرتے. آپ کہتے کہ کھانس لو، کر لو، یہ بھی نہیں آپ نے اجازت دی. تو جہاں پہ اجازت ہے وہاں پہ ہے، جہاں پہ نہیں ہے وہاں پہ نہیں ہے. ہم تو قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں بات کرتے ہیں، اور کیونکہ اجتہاد اور قیاس وہاں ہوگا جہاں قرآن و سنت میں دلائل موجود نہ ہو.